الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بے حق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پنکھا بند کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیے باواز بلند اللہم صلی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نبی کی محفل کو منعقد کرنے کے لیے مجھے بلایا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خدمت لے رہا ہے. اور آپ پر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر سننے کے لیے اللہ نے آپ کو یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے نا. کیونکہ ہر کسی کے مقدر میں نبی کی محفل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی جس کو چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں اور بلا کر اس کے بھاگیہ جگا دیتے ہیں، اس کی تقدیر جگمگا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو محبت رسول سے سرشار فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، کل ہمارے محبین حضرات اس خادم کے پاس حاضر ہوئے. فرمایا ذاکر کالونی میں مسجد غریب نواز کے قرب میں میلاد النبی کا جلسہ ہے. میں نے کہا جب غریب نواز کی مسجد کے قرب ہے تو پھر سنی تو چھوڑ نہیں سکتا. اور پھر علاقہ بھی کیسا ہے کہ غریب نواز کی مسجد سے پورا علاقہ لوگ
इंसान जाकिर होते हैं, एक इंसान जाकिर होता है, दो इंसान जाकिर होते हैं। यहाँ तो अल्लाह वालों का ऐसा करम है कि पूरी कॉलोनी जाकिर है। अल्लाह तबारक व तआला हमको बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर आपके सामने कुछ पेश करूं। पस्त तो हूं लेकिन हिम्मत पस्त नहीं है, हौसला बुलंद है। नबी की आमद के गीत गाने से पहले एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहां में आमदे महबूब का आलम निराला है, अंधेरे छट गए हर सू उजाला ही उजाला है। चमन फूले फले है वजद में हर शाख लाला है। बहारों ने हर जानिब से सर अपना निकाला है। ये किसकी आमद के जहां में बोल बाले हैं। ये किसकी आमद के जहां में बोल बाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना, आप हजरात भी पढ़िए साथ में। नबी की आमद की रात है। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले। फरिश्ते गवाह बन जाएंगे कि नबी की मीलाद में जाकिर कॉलोनी के आशिकों ने रात में नबी की आमद के गीत गाए थे। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। और ज़मीं पर छा गए जर्रे, फलक पर खिल गए तारे। उबलते हैं जहां देखो वहीं रहमत के फव्वारे। बजाते हैं फरिश्ते चरख पर शादी के नकारे। खड़े हैं अंबिया भी बाअदब ताजीम को सारे। ये किसकी आमद के जहां में बोल बाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। मोहम्मद आमना के घर में पैदा होने वाले हैं। और दिले मजहर अदब कर सैयदे अबरार आते हैं। समाना सर झुका ले दहर के मुख्तार आते हैं। निगाहे शौक नीची हो के वो सरकार आते हैं। खुदा के लाडले कौनैन के दिलदार आते हैं। नबी की आमद के जहां में बोल वाले हैं।
آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والے ہیں محمد آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہی کی رات تھی 11 ربیع الاول شریف. کائنات میں میرے آقا تشریف لانے والے ہیں. دو عالم کے تاجدار آنے والے ہیں. نبیوں کے سردار آنے والے ہیں. گرتوں کو سہارا دینے والا اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے. یتیموں کا سہارا بن کر میرا نبی آنے والا ہے. ارے وہ جہاد آنے والی ہے کہ جس کی زلفیں لہرائے تو قرآن واللیل کہے, جس کا چہرہ چمکے تو قرآن والضحیٰ کہے, جس کی رفتار کو دیکھ کر قرآن سبحان الذی اسریٰ کہے, جس کے کردار کو دیکھ کر انک لعلی خلق عظیم کہے, جس کا سینہ بے مثال, جس کا سر بے مثال, جس کی آنکھیں بے مثال, جس کا چلنا بے مثال, جس کا اٹھنا بے مثال, جس کا کھانا بے مثال, جس کا پینا بے مثال, جو سر سے لے کر پیر تک بے مثال بن کر آنے والا ہے. لاؤ کوئی ایسا محبوب جیسا ہمارا محبوب ہے. جھوم کے بولو اور مچل کے بولو. ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جھنڈے ابھی نہیں لیے کوئی بات نہیں, ہم عباس کا علم اٹھانے والے ہیں, ہم حسین کا علم اٹھانے والے ہیں. اپنے ہاتھوں کو علم بناؤ, فضا میں لہرا کے کہو یا رسول اللہ. ہے کوئی ایسا بے مثال پیغمبر؟ ہے کیا مثال لائے گا کوئی میرے آقا کی. بہت بڑے بڑے حسن والے ہوئے, بڑے بڑے حسین و جمیل ہوئے, بڑے بڑے محجبین ہوئے, ایک سے ایک حسن میں ماہر کامل. یوسف علیہ السلام پر ہماری جانیں قربان, کیسے حسین ہیں, کیسے حسین ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ زلیخا نے جب کہا یوسف نقاب اٹھاؤ, کیا ہوا تھا بولو؟ مصر کی عورتوں نے نیبو کی جگہ کاٹ لی تھی. اچھا یہ بتاؤ, ہوش میں کاٹی تھی کہ بے ہوش ہو کے؟ بولو, تھوڑی دیر بس برداشت کرو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ہوش میں تھی کہ مدہوش تھی؟ اب بے ہوش تو نہیں کہو, مدہوش کہو. کہنے والے کہتے ہیں نا یہ کیا بات ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب شہید شہادت کا دولہا بنتا ہے, زخم پہ زخم لگ رہا ہے, تیر پہ تیر لگ رہے ہیں, تلوار کے زخم آ رہے ہیں. ارے دور کیوں جاتے ہو؟ جس غریب نواز کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے اسی کے دادا کی بارگاہ میں چلو. وہ دادا جس کے لیے غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. وہ حسین, ایسی شہادت کہ شہادت بھی حسین کی شہادت پہ ناز کرے. وہ شجاعت کہ جب حسین کی تلوار چل رہی ہے, حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حسین کی تلوار چل رہی ہے, دشمنوں میں زلزلہ آ رہا ہے. حسین کی تلوار چل رہی ہے, دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. جہاں یہ شیر خدا کا شیر تلوار چلا رہا ہے, ایسا
ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ تلوار حسین کے ہاتھ میں نہیں ہے، علی کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے۔ اب شہادت جرأت کے جوہر دیکھ کر، تلوار کی کاٹ دیکھ کر، زمین کربلا کا چپا چپا ذرہ ذرہ یہ پکار رہا تھا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور لگا یار، تھک گئے کہ نعرہ؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، جشن عید میلاد النبی، حضور گوہر ربانی صاحب قبلہ، حضور تاج الخطبہ، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حیدری۔ جھوم کے بولو، حسین کی تلوار چل رہی ہے، 3 دن کے حسین ہے، تلوار رک نہیں رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، اللہ اللہ جوان بیٹے کی لاش تڑپ رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، 6 ماہ کے علی اکبر نے ہاتھوں میں دم توڑا ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے ہیں، حسین کی تلوار چل رہی ہے، اور جس تلوار کو علی اکبر کی لاش نہ روک پائی، جس تلوار کو علی افضل کی شہادت نہ روک پائی، تلوار چل رہی ہے، دشمن کٹ رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھیڑیوں کے جھرمٹ میں شیر ببر آ گیا ہو۔ تلوار چل رہی ہے، یہاں تیر لگ رہے ہیں، حسین وجد میں ہے، تلوار لگ رہی ہے، حسین جھوم رہے ہیں۔ کبھی تو کسی عاشق نے کہا تھا، پی کے صائم جھومتا تھا جس کو کربل کا شہید، پی کے صائم جھومتا تھا جس کو کربل کا شہید، بادئ عشق نبی تیری خماری کو سلام۔ تلواریں لگ رہی ہیں، کہنے والے کہتے ہیں یہ اثر نہیں ہو رہا، ہمارے ذرا سے انجیکشن لگے تو اچھے اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، اتنی سی نیڈل دیکھ کے، ہے کہ نہیں؟ گھستا بعد میں ہے، منہ پہلے بنتا ہے، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے چہرہ کہ گرم گرم کھچڑے میں پلاسٹک کا چمچ ڈال دو تو جیسے چمچ اینٹھ جاتا ہے، ویسے انجیکشن لگنے سے پہلے منہ، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، زخم پہ زخم لگ رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے میرے حسین کے جسم پر 72 زخم آئے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی بچھی مار رہا ہے، جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ فاطمہ کے لال پر لوگ گر گئے ہیں، لیکن اے حسین آپ مسکرا رہے ہیں، اے حسین آپ کو درد نہیں ہو رہا، اے حسین آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ عشق نے جواب دیا، نادان یوسف کو بھول گئے؟ جھوم کے بولو یار، اور مچل کے بولو، یوسف کو بھول گئے؟ یوسف کا جیسے ہی حسن دکھائی دیا، عورتوں نے نیبو کی جگہ، بولو یار، کسی کو تکلیف ہوئی؟ اما یہاں نیبو نہیں کٹ رہا ہے، انگلی کٹ رہی ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن یوسف کو دیکھنے والی نگاہیں یوسف کو دیکھ رہی ہیں، نگاہیں ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی ہیں، جب یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے نا، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمیں جب یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹ جاتی ہیں، احساس نہیں ہوتا، تو جس کے سامنے جلوہ خدا ہو
سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک سے ایک حسین آئے, ایک سے ایک محجبین آئے, ایک سے ایک کمال والے آئے, ایک سے ایک اختیار والے آئے. توجہ یہاں رکھیے, میرا ساتھ دیجئے, جتنی دیر آپ ساتھ دیں گے اتنی دیر میں بولوں گا. ایک سے ایک حسین آئے, ایک سے ایک محجبین آئے, ایک سے ایک حسن والے آئے, ایک سے ایک کمال والے آئے. یوسف کی طرح حسن والے بھی آئے, وہ یوسف جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. اللہ اللہ, وہ یوسف ہے جن کے حسن کا کوئی جواب نہیں. لیکن اے یوسف, آپ یوسف ہے, میرا محبوب حبیب اللہ ہے. میرے پیغمبر کا یہ معاملہ ہے کہ جن کو دیکھیں تو یوسف بھی قربان ہو, جن کو دیکھے تو یوسف بھی قربان ہو. وہ حسین نازنی محجبی آپ ہیں. اللہ اللہ, کبھی تو وقت ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریے, یوسف علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ. بند کر دو. نہیں سر. یوسف علیہ السلام بہت حسین. سبحان اللہ. آؤ وقت کا مجدد کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں, حسن یوسف پہ کٹی, کاٹی نہیں, سمجھنا, حسن یوسف پہ کٹی. مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور یا رسول اللہ, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اچھا غور کرو, یوسف کے حسن کو دیکھ کر کس کی انگلیاں کٹی؟ بولو مصری کی عورتوں کی انگلیاں کاٹی کے کٹی. کاٹنے میں اختیار ہوتا ہے, کٹنے میں اختیار نہیں ہوتا ہے. وہ یوسف کا حسن تھا کہ جس پر آدمیوں نے انگلیاں نہیں کاٹی, عورتوں کی انگلیاں کٹی. لیکن میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے. اللہ اللہ, عورتیں تو عورتیں ہیں, عرب کے مرد بزدل نہیں, مرد مردان عرب, ذات رسول پر نہیں, نام رسول پر, ذات مصطفیٰ بہت اعلیٰ. ہمیں میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ صرف نبی کے نام پر عرب کے مرد اپنی گردنیں کٹوا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, راجا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیسا بے مثال پیغمبر اللہ نے ہم کو دیا ہے نا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے معجزہ لے کر آئے. میرا نبی معجزہ لے کر نہیں آیا, معجزہ بن کر آیا. چلے تو معجزہ, اٹھے تو معجزہ, کھائے تو معجزہ, پیے تو معجزہ, چلے تو معجزہ, آرام کرے تو معجزہ. ارے میرے نبی ایسے بے مثال کہ موسیٰ کلیم اللہ, آپ کی عظمت پر ہماری جانیں قربان. کیسے بے مثال پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. جب قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی
تو قرآن میں آتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سبحان اللہ سبحان فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سبحان اللہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا ہے موسیٰ ہم کو پانی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، پتھر پر عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ اے موسیٰ آپ کا معجزہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن پانی پتھر سے نکلتا ہے نا؟ میں جب کہیں بور ہوتا ہے، بور مشین جا رہی ہے، پتھر آگے آپ پانی صحیح ہے، تو پانی پتھر سے نکلتا ہے، لیکن کلیم اللہ کا معجزہ بڑا عظیم و شان کہ پتھر پر ڈنڈا مارا، عصا مارا، پانی کے 12 چشمے ابل پڑے۔ لیکن ہمارے نبی کی بات، لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے غمخار کی بات ہی اور ہے۔ جو تو لاکھوں پیغمبر جہاں میں ہوئے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے۔ وہ موسیٰ ہے جو پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرتے ہیں، یہ ہمارا محبوب ہے۔ پتھر پر عصا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کٹورے میں ہاتھ رکھ دیتا ہے تو انگلیوں سے ندیاں جاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، جشن عید میلاد النبی، حضور سید گوہر ربانی صاحب قبلہ، حضور تاج القطبہ، آل رسول، آل رسول، حضور سید گوہر ربانی صاحب قبلہ، نعرے حیدری۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ واہ، ایسا بے مثال پیغمبر اللہ نے ہم کو دیا ہے نا۔ آج کی رات وہ رات، عاشقوں کے نزدیک آج کی رات سے بڑھ کر کوئی رات نہیں۔ بولو ہے؟ اور قرآن کی بارگاہ میں چلیں۔ قرآن میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ بڑی رات جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی رات کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ پروردگار فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں سے افضل، جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے 1000 مہینوں سے افضل۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہو گیا، جس رات آیا تھا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ لیکن قرآن کے اسلوب کو سمجھو تو خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ تنزلو یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں حال اور استقبال کا معنی پایا جاتا ہے۔ مثال دوں جیسے یضربو مارتا ہے، مارے گا، یاکلو کھاتا ہے، کھائے گا، تنزلو فرشتے نازل ہوتے ہیں، نازل ہوں گے۔ پتہ چلا کہ جب جب یہ رات آئے گی
तब तब रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। अमा जिस रात में कुरान नाजिल हो रहा है उस रात की अजमत ये है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, नाजिल होते रहेंगे। तो जिस रात में कायनात का शहंशाह आ रहा है, वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का महबूब आ रहा है, कुरान नहीं साहिबे कुरान आ रहा है, वो रात कितनी बरकत वाली होगी। फरिश्ते नाजिल होते हैं, होते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको इस रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों और बुजुर्गों, ये रात बड़ी अजीम रात है। इस रात में अल्लाह का महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, है ना? क्या बात है, खामोश हो गए आप लोग? टाइम ज्यादा हो गया क्या? टाइम तो हो गया नहीं हुआ? देखो कुछ देर के बाद 12 बज जाएगा। बारह बड़ा गड़बड़ है उनके लिए। सुन्नियों के सामने तो 12 कह दो तो खिल जाते हैं, 11 कहो तो मचल जाते हैं, और 6 कह दो तो और खुश हो जाते हैं। हाँ? घड़ी भी की सुन्नी होती है, 11 से चलती है और 12 से चलती है तो अच्छा। एक आदमी कहने लगे हजरत वो बात ये है कि स्टेशन वाली घड़ी तो और बजाती है। कहाँ तक बजाती है? 23:59 हो जाते हैं, 24 नहीं बजते। वो भी इनसे कतराती है। 23:59 हो गए, 24 नहीं बजाती है। वो भी दर्द देती है, 11वीं वाले गौर से चलो, 12वीं वाले खुदा तक 12वीं वाले मुस्तफा तक पहुंच जाओ, और जब 12वीं वाले मुस्तफा तक पहुंच जाओगे तो 12वीं वाला एक खुदा तक तुमको पहुंचा देगा ना। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या बात है, सेल डाउन हो रहे हैं क्या इसके भी? दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाह सय्यदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मद वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये रात बड़ी अजमत वाली रात है, ठीक है? ये रात बड़ी अजमत वाली रात है। इस रात में अल्लाह का महबूब दुनिया में तशरीफ लाया। अल्लाह अल्लाह आज कहने वाले हमसे कहते हैं, गौहर रब्बानी जब नबी पैदा हुए थे सिर्फ उस वक्त मीलाद मना लेना काफी था। आज मामला ये है कि जिसको देखो मीलाद मनाता नजर आ रहा है। जहाँ 12वीं का महीना आया, 11 तारीख की रात आई, जिसको देखो वो मीलाद मना रहा है। और सिर्फ 12वीं नहीं बल्कि आशिकों का तो जब जी चाहता है मीलाद मना लिया करते हैं, जब जी चाहता है मीलाद मना लिया करते हैं। और तुम तो कहते हो कि सारे नबी बराबर हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? नूह अलैहिस्सलाम का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? जकरिया का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? यूसुफ का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? इब्राहिम का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? मूसा का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? ईसा का मीलाद क्यों नहीं मनाते हो? मैंने आपका जवाब दिया, नादान, सारे नबी हमारे लिए ताजीम के काबिल है, लेकिन कोई मेरे नबी की तरह पैदा होकर दिखा दे, हम मीलाद मनाने को तैयार।
بچے پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ تو ہنستے ہوئے پیدا ہوتے ہیں نا؟ روتے ہوئے بھائی ہمارے یوپی میں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے اننت پور میں روتے یہاں بھی روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے اور بچہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگتے ہیں، کیونکہ رونا یہ زندگی کی علامت ہے۔ بے شک بچہ روتا ہے تو گھر والے ہنستے ہیں اور بچہ نہ روئے تو گھر والے رونے لگتے ہیں۔ کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی ذات بھی پیدا ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جو روتی ہوئی نہیں مسکراتی ہوئی پیدا ہوئی۔ اما کوئی میرے نبی کی طرح پیدا ہو کے بتائے، ہم میلاد منانے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا اچھا سوچنے کی بات ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، بڑی تنگ اور تاریک کوٹری میں رہے، اب جب دنیا میں آئے تو ان کو تو ہنسنا چاہیے، کھلی جگہ میں آئے، بند کوٹری سے کھلی جگہ میں آئے، ہنسنا چاہیے کہ رونا چاہیے؟ بولو ہے نا؟ لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ سائنس بڑی ترقی کر گئی جناب، چاند پہ پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ کے سمجھ رہے ہیں ہم بڑے کامیاب ہو گئے، لیکن جب چاند پہ جا رہے ہوں گے تو چاند بھی کہہ رہا ہوگا نادان میرے پاس آ کر کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی چاہیے تو کملی والے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جا، کامیابی چاہیے تو مدینے والے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جا۔ ارے یہ وہ بات ہے، سبحان اللہ یہ وہ بات ہے کہ جھولے میں ہے، پالنے میں ہے، چھوٹے سے ہے، لیکن اختیار کا یہ معاملہ ہے، جہاں انگلی اٹھاتے رہے ہیں سبحان اللہ شان رسول جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر حضور سید گوہر ربانی صاحب قبلہ آل رسول حضور تاج القطبہ۔ اب سائنسدانوں سے پوچھو یہ بتاؤ بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ ان کو تو ہنسنا چاہیے تھا۔ سائنسدان سر جھکا لیں گے، لیکن آؤ اس کی بارگاہ میں چلیں جس کے صدقے میں زمین بنی، جس کے صدقے میں آسمان بنا۔ تبھی تو وقت کا مجدد کہتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ سبحان اللہ سبحان نبی کی بارگاہ میں چلے، یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ میرے نبی فرمائیں گے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے جو اپنا خونی پنجہ بچے کے مارتا ہے، جس کی تڑپ کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ یا رسول اللہ سارے بچے روتے ہوئے پیدا ہوئے، آپ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ عشق نے جواب دیا گوہر ربانی جو پوری دنیا کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، اس پر شیطان کیسے حاوی ہو سکتا ہے؟ تبھی میرا پیغمبر مسکراتا ہوا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بچے پیدا ہوتے تو ان کو پیدا کرانے والے برہنہ دیکھتے ہیں، بغیر کپڑے کے دیکھتے ہیں،
لیکن قربان جاؤ میرے محبوب جب دنیا میں آئے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کا کیسا بھرم رکھا ہے. میرے نبی پیدا ہوئے ہیں, ابر کا ایک ٹکڑا آ گیا, میرے نبی کو کوئی دیکھ نہیں پایا, اور جب وہ ابر کا ٹکڑا ہٹا تو دیکھتے کیا ہے, ہرے لباس میں میرے نبی جلوہ فگر نظر آ رہے ہیں. کوئی پیدا ہو کے دکھائے میرے نبی کی طرح ہم میلاد منانے کو. سنی تم میلاد بہت مناتے ہو, کیا کریں ہم نبی کے وفادار ہیں, غدار نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہم اس نبی کو کیسے بھول جائیں جو نبی ہم کو کبھی نہیں بھولا. گھوم کے بولو اور مچل کے بولو, ہم غدار نہیں ہیں, ہم وفادار ہیں. میرا پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہا ہے. اللہ پیدا ہوتے ہی ساتھ میرے نبی نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیا اور آواز آ رہی ہے, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, یا اللہ میرے نبی امت کو میرے حوالے کر دے. میرا نبی پیدا ہو رہا ہے تو ہم گنہگاروں کی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. میرا نبی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ رات گزر جاتی تھی, میرے نبی عبادت میں کھڑے ہو کر ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے. میرے نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. میرا پیغمبر ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, اور انتقال ہوا میرے نبی کا, وصال ہوا میرے پیغمبر کا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ میرے نبی کے لب ہل رہے ہیں. کان کو قریب کیا تو دیکھا کیا آواز آ رہی ہے, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. ارے وہ پیغمبر جو پیدا ہوا تو ہم کو نہ بھولا, زندگی کے کسی لمحے میں ہم کو نہ بھولا, انتقال کے بعد بھی ہم کو نہ بھولا. ہم نبی کے غدار نہیں ہیں, نبی کے وفادار ہیں. ہمارا بھی جب جی چاہے گا اپنے نبی کی میلاد منا لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. یا علی. رسالت. یا رسول اللہ. یا علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب غور کرو, غور کرو, کیسے پیارے آقا ہیں میرے, کیسے اختیار والے آقا ہیں میرے. اللہ لوگ کہتے ہیں میلاد مناتے ہو, کہاں لکھا ہے؟ ارے آپ کہاں کیوں دیکھ رہا ہے, آپ ہم کو دیکھیے. ہم آپ کو دیکھیں, آپ ہم کو دیکھیے, ہے نا. کیونکہ دیکھنے کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے. مجھے تو وہ منظر یاد آ گیا, مکے میں ایک شوہرا ہو گیا, بڑا حسین بچہ پیدا ہوا ہے, سبحان اللہ. بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے. ارے اس کے گال تو دیکھو کتنے پیارے ہیں, اس کا دہانہ تو دیکھو کتنا حسین ہے. ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ساری خوبصورتی اس کے اندر آ گئی ہے. اور پیدا بھی کہاں ہو رہا ہے, خدا کے گھر میں. کون؟ بولو یار. بڑا حسین بچہ ہے, بڑا پیارا بچہ ہے, لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. لگ رہا ہے کہ اندھا ہے. ماں نے گود میں لیا, بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. بابا نے گود میں لیا, بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. چاچا نے گود میں لیا, بچے نے آنکھیں نہیں کھولی.
رشتے داروں نے گود میں لیا, بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. دور والے آ رہے ہیں, قریب والے آ رہے ہیں, لیکن یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے. لوگ حیرت میں ہے, کیا بچہ اندھا پیدا ہو رہا ہے؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے؟ اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟ چہرہ دیکھو کتنا پیارا ہے, ہاتھ دیکھو کتنے پیارے ہیں, پیر دیکھو کتنے پیارے ہیں, لیکن اندھا ہے بیچارہ. اللہ اللہ, لوگوں کو کیا معلوم یہ اندھا نہیں ہے, یہ تو ایسا دیکھنے والا ہے, ایسا دیکھنے والا ہے کہ زمین پہ رہ کر آسمان میں دیکھے گا. میرے نبی کو خبر ہوئی, نبیوں کا تاجدار میرا پیغمبر, اچھا میرا بھائی آیا ہے. آئے میرے پیغمبر, بچے کو گود میں لیا, اور جیسے ہی گود میں لیا علی نے فوراً آنکھوں کو کھول دیا. اب علی کی نگاہیں ہیں, نبی کی نگاہیں ہیں. ولیوں کا تاجدار نبیوں کے تاجدار کو دیکھ رہا ہے, نبیوں کا تاجدار ولیوں کے تاجدار کو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ, نگاہوں نگاہوں میں باتیں ہو رہی ہیں, نگاہوں نگاہوں میں باتیں ہو رہی ہیں, گویا باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. دیکھنے دیکھنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. اے علی, آپ نے نگاہیں کھولی تو خانہ کعبہ کو نہ دیکھا, آپ نے نگاہیں کھولی تو کعبے کے در و دیوار کو نہ دیکھا, آپ نے نبی کو کیوں دیکھا؟ تو روحانیت علی جواب دے گی, گوہر ربانی, مجھے کعبہ کون دیکھنا تھا, مجھے تو کعبے کا کعبہ دیکھنا تھا, مجھے